بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. معزز و مکرم و محترم ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، لگاتار اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور احسان سے اصول ایمان کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اور وہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ النہی عن الاختلاف والتفرق، اختلاف اور تفرقہ سے بچنا یا اختلاف اور تفرقے کی ممانعت اور اس کی مذمت۔ دین اسلام ہمیں اتفاق و اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، اختلاف اور تفرقہ بازی سے منع کرتا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر بے شمار نصوص ہیں جن میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اختلاف سے انسان یا مسلمان کمزور ہو جائے گا، ان کی طاقت بکھر جائے گی۔ اس لیے دین اسلام کے اندر اتفاق و اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اتفاق دین کے نام پر، توحید کے نام پر۔ اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سڑی گلی چیزوں کو اکٹھا کر لیا جائے، بلکہ دین کے نام پر، توحید اور سنت کے نام پر، قرآن و حدیث پر سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق اتفاق ہوگا۔ اور اختلاف ہمیشہ زحمت رہا ہے، اختلاف میں کبھی رحمت نہیں رہی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک موضوع روایت کو لوگوں نے لے کر کے اختلاف کو بھی رحمت بنا دیا کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر کتنے نصوص ہیں، حدیثوں کے اندر کتنے نصوص اور حدیثیں ہیں جو ہمیں اس بات سے منع کرتی ہیں اختلاف کرنے سے۔ آپ ایک چھوٹا سا گھر لے لیجئے، گھر کے اندر اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو گھر بکھر جاتا ہے۔ تو دین کے بارے میں اختلاف کرنا، عقیدے اور نصوص جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جہاں نصوص کے فہم میں اگر کوئی اختلاف ہے اور وہ نص دونوں کا محتمل ہے تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے شریعت کے اندر، اور ایسی صورت میں جو زیادہ کتاب و سنت کے قریب ہو، عام دلائل کے قریب ہو، اس کو انسان لیتا ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے عقیدے میں اختلاف، دین کے اندر اختلاف، ایک الگ جماعت بنانا، ایک نئی روش پیدا کرنا، نئی نئی چیزیں دین کے اندر پیدا کرنا، اور اللہ کی توحید کو چھوڑ دینا، اور کتاب و سنت کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنا، جو بات سمجھ میں آئے ٹھیک، جو نہیں آئے اس کا انکار کر دینا، اور نئی نئی چیزیں دین کے اندر پیدا کرنا، نئے نئے عقیدے گڑھنا، یہ مراد یہاں پر ہے۔ تو دین کے اندر اختلاف اور تفرقہ یہ بہت ہی سخت جرم ہے، اور یہ ایمان کے اصولوں کے خلاف ہے کہ انسان اختلاف کرے۔ ہمارے لیے اتباع کا حکم دیا گیا ہے کہ کتاب و سنت کے اندر جو کچھ آ گیا ہے اس کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہمیں سمجھنا اور اس کی اتباع اور پیروی کرنا ہے۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ وفی الصحیحین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں نے تمہیں منع کر دیا اس سے تم اجتناب کرو، دوری اختیار کرو۔ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے استطاعت بھر اس کے اوپر عمل کرو۔ فإنما هلك من كان قبلکم بکثرۃ مسائلہم، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے، واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے انبیاء پر اختلاف کرنے کی وجہ سے ان کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ چار باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، کسی تعارف کی ضرورت نہیں، سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں۔ عبدالرحمن بن صخر نام تھا، یمن کے رہنے والے تھے، 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور اس طریقے سے ہمارے نبی نے ان کے حفظ کے لیے باقاعدہ دعا فرمائی، اس لیے حدیث کا اکثر بڑا ذخیرہ انہیں سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس سے میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ جو چیزیں منع ہیں شریعت کے اندر ان میں مکمل طور سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں تھوڑا سا کر لیں، زیادہ چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ شرک حرام ہے تو ہر طرح کا شرک حرام ہے، گناہ حرام ہے تو ہر طرح کا گناہ حرام ہے،
جھوٹ حرام ہے تو حرام ہے جھوٹ، یہ نہیں کہ ہم تھوڑا جھوٹ بول لیں. سود حرام ہے تو پورا حرام ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا لیں گے زیادہ نہیں لیں گے. شراب حرام ہے تو یہ نہیں کہ زیادہ نہیں پئیں گے، تھوڑا پی لیتے ہیں تھوڑا حلال ہے، ایسا نہیں ہے. جو محرمات ہیں، منہیات ہیں، منع کردہ چیزیں ہیں، ان کے اندر مکمل طور سے اجتناب کرنا، مکمل طور سے دوری اختیار کرنا، اس کے قریب نہیں جانا، اسے دوری اختیار کرنا تمام منہیات سے. اور سب سے اہم چیز جو شریعت کے اندر بنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا، نبی پر جھوٹ باندھنا، شرک کرنا، نبی کے اطاعت سے خروج کرنا. اور اس طریقے سے یہ سب سے بڑا جھوٹ، یہ سب سے بڑا ممنوع چیز ہے شریعت اسلامیہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، زنا کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا. اس طریقے بہت سارے ممنوعات ہیں، لیکن تمام ممنوعات میں سب سے اہم چیز، سب سے بڑی چیز جو منع ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا. اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا کفر کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا، اس کی باتوں کا انکار کرنا، دین کی بنیادی باتیں اس کا انکار کر دینا، یا زبان سے صرف اسلام کا دعویٰ کرنا، دل میں ایمان نہ لانا. یہ ساری چیزیں سب سے بڑی ممنوع چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر. تو سب سے پہلے اس سے انسان کو بچنا، کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار اسی چیز کے اوپر ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا جس سے میں نے تم کو منع کر دیا اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا. ہر طرح کا شرک حرام ہے، چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو. ایسے ہی جو بھی ممنوعات ہیں تمام چیزیں حرام ہیں. یہ نہیں کہ معمولی چیز آپ کے لیے جائز اور بڑی چیز آپ کے لیے حرام، نہیں. اللہ یہ کہ اگر انسان کی جان کا خطرہ ہے تو اسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان کفریہ بات کہہ کر کے اپنی جان بچا لے، ورنہ شریعت کے اندر جو حرام چیز ہے اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے. وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے ان میں سے استطاعت بھر عمل کرو. جو آپ کے معمورات ہیں، جن چیزوں کا ہمارے نبی نے حکم دیا ہے ان کے کرنے کے لیے استطاعت یہ شرط ہے. اگر انسان استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ چیز اس سے ساقط ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ رکن ہے نماز کا، لیکن انسان کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. بیماری کو جیسے تو بیٹھ کر کے پڑھے گا. وضو کرنا ہے، وضو نہیں کر سکتا ہے، تیمم کرے گا. تو یہ جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات اور فرائض ہیں، ان میں استطاعت بھر انسان کو عمل کرنا ہے. جو کرنے والی چیزیں ہیں، جو کرنے والی چیز ہے استطاعت بھر انسان کو عمل کرنا. انسان کے پاس استطاعت نہیں ہے تو چیز اس سے ساقط ہو جاتی ہے. لیکن جو ممنوعات ہیں، محرمات ہیں، ان میں استطاعت نہیں ہے. ان میں تمام چیزوں سے انسان کو دوری اختیار کرنا، الا یہ کہ انسان کی جان کا اگر خطرہ ہے تو شریعت نے آزادی دی ہے کہ انسان اپنی جان بچا لے. لیکن جو کرنے کی چیزیں ہیں ان کے اندر انسان کے لیے استطاعت بھر ہے. اور استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے یا روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے. یہ تو کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے کرنے میں استطاعت کی بات، اس کے کرنے کے اندر. جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، کھڑے ہو کر کے پڑھنا ضروری ہے، لیکن آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے بیماری کی بنا پر، تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجئے. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے. یہ چیز ہے یہاں پر. یہ نہیں کہ نماز ہماری استطاعت سے باہر ہے. شریعت میں کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی گئی جو انسان کی طاقت سے باہر ہو. اللہ رب العالمین انسان کی فطرتوں کو جاننے والا. جو پہلے سختیاں تھیں ساری سختیاں ختم کر دی گئی. اسلام آسان ہے، یہ آسان دین دیا گیا. نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جن کا اللہ کی ذات پر مکمل ایمان نہیں ہے. یا اس طریقے سے روزہ رکھنا یا اور جو فرائض اور واجبات ہیں. لہذا یہ کہنا کہ استطاعت بھر ہم کریں گے نہیں کہ ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے تو ایک ہی وقت کی نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں. 5 وقت نماز پڑھنا فرض کیا. جو اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی ہیں ہمارے اوپر، وقت کے ساتھ فرض کیا ہے. ہم کہیں کہ وقت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ہم پہلے پڑھ لیں گے، ابھی فجر کے وقت کا وقت نہیں ہوا، ابھی فجر ہم پڑھ لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو ادائیگی میں، طریقے کے اندر اگر انسان کے پاس ایک چیز کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر آسانی جس میں ہو وہ اس پر عمل کرے گا. یہ دوسری چیز، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ. آپ نے بتایا کہ سابقہ لوگوں کی ہلاکت کا ایک سبب کیا تھا؟ کثرت سوال، بہت زیادہ سوال کرنا،
بیجا سوال کرنا، سوال کے اندر سختی اپنانا، تعنت اپنانا. اور یہ دو طرح کا تھا. ایک تو یہ تھا کہ اگر جیسے تشریعی دور ہے، شریعت نازل ہو رہی ہے، اللہ کا دین آ رہا ہے، اس وقت کوئی سوال کرے اور اس کی بنا پر وہ چیز حرام ہو جائے جو چیز حلال تھی، یہ بہت سخت جرم ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں میں سب سے بڑا جرم والا وہ بندہ ہے جو کسی چیز کے بارے میں سوال کرے تو اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی. یعنی وہ چیز حلال تھی لیکن اس نے پوچھا تو سختی کر دی گئی، تو چیز اس کے اوپر حرام ہو گئی. اور جب حرام ہو گئی تو سارے لوگوں کے لیے حرام. یہ کب ہوتا ہے؟ جب وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. دین مکمل ہونے کے بعد، وحی کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اب یہ چیز نہیں ہو سکتی. جو حلال ہونا تھا وہ حلال کر دیا اللہ نے، جو حرام ہونا تھا اللہ نے اس کو حرام کر دیا. تو یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے کی بات تھی. آج کیا مسئلہ ہے؟ آج دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے سوالات کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس میں کوئی بھلائی نہ ہو، اس میں تعنت ہو، یا کسی کو زیر کرنا مقصد ہو، یا کسی کی تحقیر مقصد ہو، اپنا تفوق اور برتری ثابت کرنا مقصد ہو. تعجیزی سوال، یعنی ایسا سوال کہ انسان اس کا جواب نہ دے پائے تو آدمی کہو کہ دیکھو بھائی ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک مسئلے کے اندر خوب تیاری کر لیتا ہے اور ساری حدیثوں کو، آیتوں کو، علماء کے اقوال کو سب کچھ پڑھ کر کے مکمل تیاری کر لیتا ہے. اب وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور اس مسئلے کو پوچھتا ہے اور مسئلہ کچھ عالم بتا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، اس پر وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے سے تیار ہو کر کے آیا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کو ہمیں نیچا دکھانا ہے، ان کو ہمیں زیر کرنا ہے اور اپنی برتری ثابت کرنی ہے، علمی تفوق ثابت کرنا ہے. یہ انسان کے پاس علم ہو تو جا کر کے مجادلہ کرے، کن سے؟ جاہلوں سے، ان پڑھ لوگوں سے، اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر. یہ سب بربادی کا ذریعہ ہے، ہلاکت کا ذریعہ ہے. ہاں یہ سوال کہ انسان دین کی معرفت کے لیے کسی مسئلے کے اندر شریعت کا حکم کیا ہے اس کو جاننے کے لیے انسان سوال کرتا ہے، یہ محمود چیز ہے، کیونکہ ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے اور ہر چیز کا علم ہر آدمی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے علماء سے سوال کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو علماء سے سوال کرو. اہل ذکر سے مراد کتاب و سنت کے علماء. ذکر جو اللہ نے نازل کیا اوپر سے دین، اس دین کے جو علماء ہیں کتاب و سنت کو کہ علماء، ان سے سوال کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے. یعنی کسی مسئلے کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے انسان کو نہیں معلوم ہے تو اس کے بارے میں وہ سوال کرے. تو یہ چیز مرغوب ہے، مطلوب ہے ہم سے. ایک عالم کو بھی اگر کوئی سوال نہیں آتا ہے تو کسی دوسرے عالم سے پوچھتا ہے، عام لوگوں کو نہیں آتا ہے تو علماء سے پوچھتے ہیں. انسان کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یہ چیز تو ہم سے مطلوب ہے اور ہم سے کہا گیا ہے کہ یہ چیز کی جائے، لیکن وہ سوال جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا جو ہوا ہی نہیں، ایسا انسان سوال کرے، یا کسی کی تحقیر مقصد ہو، اپنے آپ کی برتری ثابت کرنا مقصد ہو، تو اس طرح کے سوالات کرنا یہ کیا ہے؟ یہ منع کر دیا گیا شریعت کے اندر. جی تو یہ بربادی کا ذریعہ اور ہلاکت کا ذریعہ اور سبب رہا ہے. چوتھی بات ہمارے نبی نے فرمائی واختلافہم علی انبیائہم، اپنے نبیوں پر اختلاف کرنے کی وجہ سے. نبیوں پر اختلاف کا مطلب کیا؟ نبی کی بات نہ ماننا، نبی نے کوئی بات کہی اس کے خلاف عمل کرنا، نبی کی بات کو چھوڑ دینا، اطاعت نہ کرنا، تو یہ نبی سے اختلاف ہو گیا. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ بربادی کا ذریعہ اور سبب رہی ہیں. شریعت میں حکم آ گیا ہے، انسان اس کے اوپر عمل کر لے. جیسے یہ سوال سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کر دو. وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو گائے ذبح ادا ہو جاتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سختیاں کرنا شروع کر دیا. کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، کیسی اس کی عمر ہونی چاہیے، کیسی جو ہے گائے ہونی چاہیے، وہ سیبہ ہو، باکرہ ہو، کس طریقے سے ہو، کھیت جوتنے والی گائے ہو یا نہ ہو. انہوں نے کیا کیا؟ ایک صفت پوچھنا شروع کیا تو اللہ رب العالمین ان پر اور سختی کر دی. یہ نبی پر اختلاف ہے اور یہ سوالات کرنا ہے، بیجا سوالات کے اندر یہ بھی آتا ہے اور نبی پر اختلاف بھی آتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کر دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا بھائی گائے ذبح کرنا ہے، گائے ذبح کر لیجئے. اب یہ نہیں کہ کیسی گائے ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز نہیں بتائی گئی
تو انسان کیا کرے، گائے ذبح کر دیتا، ادا ہو جاتا۔ لیکن اگر مناسبات بتا دی جائے تو اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے قربانی کے بارے میں ہے، قربانی کے اندر شرط ہے کہ کچھ عیوب ہیں جو عیوب جانور کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ عیوب ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں انسانی چیز نہیں دیکھے گا۔ جیسے عقیقہ کے اندر کوئی شرط نہیں ہے کہ داتا جانور ہو یا اس کی عمر کیا ہو، کوئی شرط نہیں ہے، بس لڑکے کی طرف سے 2 بکرا اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا کافی ہے۔ نہ اس کی عمر دیکھی جائے گی، نہ ہی اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ قربانی نہیں ہے، یہ کوشش انسان کرے کہ بے عیب جانور ذبح کرے۔ اللہ کا تقرب مقصد ہے، اللہ کی قربت مقصد ہے۔ لیکن اگر کوئی عیب ہے جانور کے اندر، مان لیجئے دبلا پتلا ہے، چھوٹا ہے مان لیجئے، یا اس طریقے سے اور کچھ عیب ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عقیقے کے اندر انسان کر سکتا ہے۔ قربانی کے لیے شرط ہے کہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی اور عقیقہ دونوں الگ الگ عبادات ہیں، دونوں الگ الگ عبادت ہیں۔ اس لیے قربانی کے اندر 1 بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے، چاہے اس گھر کے اندر 4 افراد ہوں، 10 ہوں یا 25 افراد ہوں۔ لیکن عقیقہ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرا کرنا پڑے گا، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ 1 بکرا جو ہے پورے گھر والوں کے تمام بچوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ اگر ایک وقت میں 2 لڑکے کی پیدائش ہوئی تو دونوں لڑکوں کے لیے 4 بکرا چاہیے۔ ایک لڑکا ہے تو 2 بکرا، ایک لڑکی ہے تو 1 بکری چاہیے۔ اگر ایک لڑکا ہے تو 2 بکرا، اور اگر لڑکی ایک ساتھ میں پیدا ہو گئی ہے تو 1 بکرا 3 ذبح کرنا پڑے گا، اور اگر دونوں لڑکے ہیں تو 4 ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر 2 لڑکی پیدا ہوئی تو 2 جانور ذبح کرنا پڑے گا، یعنی 2 بکرا، دمبا، بھیڑ، بکرا جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں۔ تو یہ عقیقے کے اندر ہے۔ قربانی کے اندر 1 بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے، اس لیے قربانی الگ ہے اور عقیقہ الگ جانور۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں پر اختلاف کرنا، کثرت سوال کرنا کیا ہے، دین کے اندر یہ ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ اور جو ہے سبب ہے۔ کبھی کبھی سوال کرنے سے سختی انسان کے اوپر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ایسا مسئلہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر حج فرض کر دیا، تم حج کرو۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج ہے؟ تو ہمارے نبی خاموش رہے، پھر دوسری بار کہا، پھر خاموش رہے، پھر تیسری بار کہا۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو واجب ہو جائے گی، ہر سال حج کرنا واجب ہو جائے گا اور تم استطاعت نہیں رکھو گے، اس لیے جس پر میں نے تم کو چھوڑا مجھے اس پر تم لوگ چھوڑ دو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک کیے گئے کثرت سوال کی بنا پر، وہ اختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے نبیوں پر اختلاف کرنے کی بنا پر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو استطاعت بھر کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ مکمل طور پر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ حج کرو۔ اب اگر حج کرنے کا مطلب آپ نے کہا، جب یہ نہیں کہا کہ ہر سال، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے۔ اور کن کو حج کرنا؟ جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، جسمانی طاقت ہے، استطاعت ہے بدنی، اور مالی استطاعت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، راستہ پرامن ہے، ساری شرطیں ہیں، تب جا کر کے حج فرض ہوتا ہے۔ اگر رکاوٹ ہے تو ایسی صورت میں اگرچہ انسان کے پاس بدنی اور مالی استطاعت ہے تو حج فرض نہیں ہوگا۔ جیسے مان لیجیے کبھی حج کسی وجہ سے منع کر دیا گیا، یعنی بیماری پھیلی ہوئی ہے یا قتل عام ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، مسلمان حج کرنے کے لیے آئیں گے تو انہیں لوٹ لیا جائے گا، ان کی جان خطرے میں ہے، تو اس صورت میں اگر منع کر دیا گیا تو انسان پر حج فرض نہیں ہوگا اس سال۔ جیسے گزشتہ سال مان لیجیے مملکت سعودی عرب نے دانشمندانہ فیصلہ کرتے ہوئے باہر سے آنے والوں کے لیے روک دیا تھا، اور جو اندرونی تھے مکے کے سعودی عرب کے رہنے والے، ان لوگوں کو حج کرایا تھا انہوں نے، تقریباً 5 سے 10 ہزار کے درمیان میں، مجھے حتمی تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو حج کرایا گیا۔ امسال 60,000 لوگ حج کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ باہر کے لوگوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اس لیے کہ کورونا کی وجہ سے لوگ آئیں گے تو بیماری اور بڑھ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، تو اس لیے یہ قدم انہوں نے اٹھایا۔ تو الحمدللہ بہت دانشمندانہ قدم اور فیصلہ ہے۔ مسلمانوں کی جان کی حفاظت مقدم ہے، انسان مسلمان کی جان رہے گی تب حج کرے گا، تب وہ عمرہ کرے گا، تب وہ نماز پڑھے گا، جان ہی نہیں رہے گی تو کس طریقے سے کرے گا؟
تو بڑا دانشمندانہ فیصلہ انہوں نے کیا کتاب و سنت کے مطابق کہ باہر کے آنے والوں کو انہوں نے منع کر دیا. مثال بھی جب بیماری ختم ہو جائے گی تو آئندہ سال دیکھیں گے اور جس طرح کی حالت رہے گی اس طریقے سے اعلان کریں گے. یہ لوگ تو ماشاءاللہ لوگوں کے لیے بڑے ہی یعنی خیر خواہ واقع ہوئی الحمدللہ. لوگوں کی جان کی حفاظت کے طور پر یا اس طریقے سے تمام مسائل میں آپ دیکھ لیجیے الحمدللہ لوگوں کی بڑی اہمیت ان کی نظروں کے اندر ہوتی ہے. اس لیے ان کی جان کی اہمیت, ان کے مال کی اہمیت, ان کی عزت کی اہمیت, اس بنا پر انہوں نے امسال بھی منع کر دیا. اور سعودی عرب سے 60,000 کے آس پاس 60,000 لوگ انشاءاللہ حج سے مشرف ہوں گے. فارم لوگوں نے بھر دیا ہے اور اس طریقے سے مرحلہ وار یعنی بات آگے بڑھ رہی ہے الحمدللہ. تو اس طریقے سے اگر منع کر دیا گیا, کوئی رکاوٹ ہو جائے تو اس سال حج فرض نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اختلاف منع ہے شریعت کے اندر, تفرقہ منع ہے. یہ انسان کی بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے, کمزوری کا ذریعہ اور سبب ہے. اس لیے کبھی بھی انسان کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے, کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنا, یہ دین کے اندر تفرقہ ڈالنا ہے اور دین کے اندر اختلاف پیدا کرنا ہے, اور اس سے منع کیا گیا. جیسے بڑے فرقے پیدا ہوئے, خوارج پیدا ہوئے, جہمیہ پیدا ہوئے, معتزلہ پیدا ہوئے اور صوفیہ پیدا ہوئے, اور اس طریقے سے آپ دیکھیں روافظ پیدا ہوئے اور معتزلہ پیدا ہوئے. ان لوگوں نے کیا کیا دین کے اندر اختلاف کیا, نئی نئی چیزیں لے کر کے آئے, نیا نیا عقیدہ بنایا, نیا نیا قانون گڑھا انہوں نے ان سارے لوگوں نے. تو یہ کیا ہے, سب برباد ہو گئے, صحیح راستے سے لوگ سارے کے سارے بھٹک گئے اور دین کو مختلف چیزوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا اور تفرقہ ڈال دیا دین کے اندر. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, حرام اور ناجائز ہیں. اگر نصوص ہیں, نصوص میں سمجھ کے اندر کوئی اگر اختلاف ہے اور وہ نص دونوں کے معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ اختلاف جو ہے یہ مضر نہیں ہے. اور لیکن اس میں بھی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے جس کو جو کتاب و سنت کی دیگر نصوص کے موافق ہو, سلف صالحین کے فہم کے موافق ہو, اس پر انسان کو عمل کرنا ہے. لیکن عقیدے میں اور دین کے اندر اختلاف کرنا, نئی نئی چیزیں پیدا کرنا, یہ یہود و نصارہ کی روش رہی ہے. انہیں بھی اللہ نے دین دیا تھا لیکن اختلاف کر لیے اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی, شرک پیدا کر دیا, شرک اور کفر کے اندر گرفتار ہو گئے. تو اس طریقے سے اللہ کے رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دین میں اختلاف کرنے سے, تفرقہ کرنے سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.